بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑے اس واقعے کے بارے میں جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے پروردگار، مجھے بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہہ کر پکارا ہے۔ خلیل اس دوست اور محب کو کہتے ہیں جو کسی بھی صورت میں دوستی میں خلل نہ آنے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل خدا ہونے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ جب کوئی مہمان آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام مہمان کو تلاش کرتے تھے۔ ایک روز گھر کے دروازوں کو بند کر کے آپ باہر مہمانوں کی تلاش میں تشریف لے گئے۔ جب گھر واپس تشریف لائے تو ایک شخص کو گھر کے اندر پایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بندہ خدا، کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوا ہے؟ اس نے 3 مرتبہ کہا کہ اس گھر کے پروردگار کی اجازت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور اپنے پروردگار کی حمد بجا لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے مجھے اپنے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ وہ شخص کون ہے تاکہ میں زندگی بھر اس شخص کی خدمت کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ ہی وہ شخص ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خلیل کیوں کر قرار دیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس لیے کہ تم نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ کسی کے سوال کو رد کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اس لیے قرار دیا کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رات میں اس وقت عبادت کرتے تھے جب سب لوگ سو رہے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ آپ کی نظر ایک ایسے مردار پر پڑی جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دریائی اور خشکی کے درندے اسے کھا رہے تھے، پھر یہ درندے بھی ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام تعجب ہوئے اور اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلہ فکر میں ڈال دیا جس کی کیفیت آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ موت کے بعد مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ ایسا ہی انسانوں کے جسم کے ساتھ ہو اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کا جز بن جائے تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا، جبکہ قیامت کے روز انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، تو مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ فرمایا تو پھر 4 پرندے لے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو اور اس کے بعد ان کے نام سے ان کو بلاؤ اور دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں، اور خدا بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خدا پر ایمان سے معمور تھا اور اس میں پروردگار کی قدرت کے بارے میں رتی بھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ تاہم اس غرض سے کہ چیزوں کے حقائق ان پر واضح ہو جائے اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے، انہوں نے خدا سے دعا کی کہ انہیں یہ نظارہ دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان قلب حاصل کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندوں کو پکڑو
اور ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو اور اسے آپس میں ملا دو۔ پھر ان کو چند حصوں میں تقسیم کرو اور ہر حصہ ایک پہاڑی پر رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو بلاؤ تاکہ وہ خدا کے اذن سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور ان پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنا کے آپس میں ملا دیا اور پھر تقسیم کر کے ان کا ایک ایک حصہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پرندوں کے چونچوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھ دی اور اپنے پاس دانا اور پانی رکھ دیا۔ پھر ان پرندوں کا نام لے کر انہیں آواز دی کہ خدا کے اذن سے زندہ ہو جاؤ۔ ان پرندوں کے بعض اعضاء باز کی طرف اڑے اور وہ زندہ ہو گئے۔ ہر بدن ان کے سر سے آ کر جڑ گئے اور وہ زندہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چونچیں چھوڑ دی تو وہ جسم سے جڑے اور پرندے اڑ کر زمین پر بیٹھے اور دانا چننے لگے اور کہا، اے پیغمبر خدا، آپ نے ہم کو زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں قدرت کا یہ عظیم مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ان کے قلب کو جو پہلے سے ایمان کی دولت سے مالا مال تھا مزید اطمینان حاصل ہوا۔ آخر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے وہ 4 الگ الگ پرندے تھے، کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ ہر پرندے کے اعضاء اس کے بدن میں واپس آ جائے اور یہ مختلف قسم کے ہونے کے صورت میں ہی ثابت ہو سکتا تھا۔ مشہور روایت کے مطابق وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔